نہ انسان یہاں ہے نہ انسانیت ہے، یہ جمہوریت ہے کہ چنگیزیت ہے۔ ذرا دیکھ لینا اندھیرا سویرا کہ ہے آستینوں میں سانپوں کا ڈیرا۔ یہاں پر درندوں کی آبادیاں ہیں، یہاں پر لٹیروں کو آزادیاں ہیں، یہاں جن سے ایمان کی سوداگری ہے رذیلوں کے مذہب پہ بھی برتری ہے۔ اب آپ کے سامنے بطل حریت مجاہد ملت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق سفر اور رفیق کار حضرت مولانا محمد لقمان علی پوری مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ذرا فرمائیے نعرہ تکبیر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله بزرگوں بھائیوں، یہ مسلسل جو جلسے ہمارے شروع ہیں الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا یہ پروگرام پچھلے مہینے بھی 15 دن کے دورے تھے اور اب بھی یہ پروگرام شروع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ اللہ نے جمعیت کو توفیق دی ہے، جمعیت علماء اسلام کو توفیق دی ہے کہ اس فتن کے دور میں بھی یہ میدان میں نکلے ہوئے ہیں اور یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے پاکستان میں اسلام کا قانون نافذ کرا کے دم لیں۔ آج میں نے یہ بتلانا ہے کہ 55 سال میں حکمرانوں نے پاکستان کے عوام کو کیا دیا اور علماء نے کیا دیا۔ آپ اندازہ کریں جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تھا، جھوٹ۔ میاں ممتاز دولتانے نے بیان دیا تھا اور شوکت حیات نے، یہ ہم نے جو بنجو کو گرانے کے لیے یہ بیان دیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ ان لوگوں سے ہٹے جنہوں نے آزادی کی جنگ لڑ کے انگریز کو ملک سے نکالا۔ اللہ کا احسان ہے ہم نے مرزائیت کو کافر قرار دلوایا۔ یہ علماء دیوبند کا، جمعیت علماء اسلام کا یہ کارنامہ ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے ملک کو مسجدیں دی، دینی مدرسے دیے، بے دینی کا مقابلہ کیا۔ افغانستان میں الحمدللہ دیوبندیت کی اسلامی حکومت قائم ہے۔ یہ دیوبندیوں کے کارنامے ہیں اور حکومت نے سبحان اللہ ہماری حکومتوں نے کیا دیا؟ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ایک دیوبندی عالم بتائے کہ جن کا بقایا بینک میں کوئی قرضہ، کوئی بقایا ایک آنا ہو جو چور کی سزا ہماری سزا۔ یہ بڑے پوپ جگیردار، ہمیں آپ سے بھی شکوہ ہے کہ قرآن کی صندوقیں ہم نے الیکشن کے لیے رکھی ہیں،
درخاستی سے جیسے آدمی کو آپ نے شکست دی. وقت کے کتب الیکشن میں 70 میں اٹھے, آپ نے پرواہ نہیں کی, بے دینوں کو ووٹ دیا, زانیوں کو ووٹ دیا, شرابیوں کو ووٹ دیا, ڈاکو کو. اب روتے کیوں ہو؟ اب جب اس نے حکمرانوں نے تاجروں پر چڑھائی کی, اب روتے کیوں ہو؟ لوٹ کے ملک کو کھا گئے. یہ بھی ہمارا کارنامہ ہے, نواز شریف کو اندر کرایا. یہ تمہارا کارنامہ نہیں ہے اور نہ مشرف کا کارنامہ ہے, یہ جمعیت کی محنت ہے. پشاور سے کراچی تک ہم نے ظالم حکومت کے خلاف جلوس نکلوا کے احتجاج کر کے پوری بیٹی طاقتوں کو روز ڈالا خدا کے بدل سے. اب کہاں ہے مسلم لیگ, کہاں ہے بی بی؟ دونوں پھرتے ہیں یتیموں کی طرح. لیکن اب بھی ہمیں یقین ہے, خدا نہ کرے وہ میدان میں ہے, تم نے قرآن والوں کو ووٹ نہیں دینا. خدا ایسا ناراض ہو گیا قوم پر, تم نے پھر بھی دین والوں کا ساتھ نہیں دینا. دیکھو 50 سال میں ان حکمرانوں نے امریکہ کو ابا کہا, برطانیہ کو ابا کہا. بقول اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس قوم کے لیے تڑکے لگانے کے لیے گھی امریکہ سے آئے, ان سے تم دین کی کیا توقع کر سکتے ہو؟ گھی آئے تو وہاں سے آتا ہے. یہ بوڑھے جنریل شاہ جی کے ساتھی اللہ مولانا حضور الرحمان کی حیاتی تھے. لڑکارا تم نے تو خدمتیں کی ان کی, ایک لڑکا سے ہم نے امریکہ کو گھر میں گھسا دیا. ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزما. ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. وہ سمجھتے ہیں طاقت فریاد نہیں. جناب مشرف آپ بھی سن لیں, اگر آپ نے اسلامی حکومت قائم نہ کی, مولانا سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات کے وعدے پورے نہ کیے, ناراض نہ ہونا. نواز شریف کا حشر دیکھ لو کہ کیا ہوا ہے. ہم نے الحمدللہ اللہ نے ہم غریبوں کا ایسا ساتھ دیا. کہتے ہیں بیچارے قید اعظم جس نے پاکستان بنایا ان کو زہر دیا گیا. لیاقت علی خان کو گولی ماری, ہم نے نہیں ماری, مسلم لیگ نے مروائی. ان کے کارنامے دیکھے. جناب سکندر مرزا پر فائر کیا, وہ بے ہوش ہو کے مرا. کیا کر رہے ہو یار؟ آواز ہے ٹھیک ہے. تو بیان کر رہا تھا ایوب تھا کہ جمعیت علماء اسلام میدان میں نکلی اور جمہوریت کو توڑا. کروڑوں روپے اربوں ڈالر ہمارے خلاف استعمال ہوئے, الگ طرح پرندے ہوئے, اپنوں نے ہمیں تانے دیے. لیکن آج آپ دیکھیں پاکستان میں اگر کوئی بڑی دینی جماعت ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے. یہ صحیح پالیسی اور سیدھے راستے پر چلنے کی برکت ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا دیا؟ ٹیکس. غریبوں کو کنگال بنا دیا. آپ دیہات میں جا کے دیکھیں, درختوں پر ٹیکس, کھجوروں پر ٹیکس, جانوروں پر ٹیکس, مردوں پر ٹیکس, عورتوں پر ٹیکس, بچہ جلو تو ٹیکس, نہ جلو تو ٹیکس, سر میں درد پڑے تو ٹیکس, بخار ہو تو ٹیکس, ٹیکس ہی ٹیکس, ٹیکس ہی ٹیکس.
صرف ایک چیز بچی ہے کہ صرف بیوی کے پاس جانے کا ٹیکس نہیں ہے. اللہ نے بچا لیا. اللہ نے سنا ہے یہ بھی تیار ہو رہا ہے کہ گھر کے باہر آلے لگے گے. ہے تمہاری حکومت کو اور کیا کہتے ہیں ملاؤں نے تباہ کر دیا. کھوکھے کے بیٹھے ہوئے دکانوں پر بیٹھے ہوئے مولویوں نے تباہ کیا. مولویوں کا یہی قصور ہے اماں اور ابے کا نکاح پڑھا کے حلالی بنایا. یہ مولویوں کا قصور ضرور ہے. جنازے ہم پڑھیں, کفن ہم سلیں, جب مر رہے ہو تو سرانے سے سورۃ یاسین ہم پڑھیں, جانور بیمار ہوں تو جناب علی اگاہ ہم پڑھیں, اور جب ووٹ کا وقت ہے تو تم کہو نہیں جی نہیں, نہیں جی نہیں, ہم تو بابو کو ووٹ دیں گے. اب دیا ہے تو مزے رکھو, ہمیں نہیں دیا ووٹ تو الحمدللہ بلا ناغا مرغا ملتا ہے, بلا ناغا حلوے ملتے ہیں, بلا ناغا الحمدللہ پھل پھل. ارے یہاں تو یہاں جیل میں جائے تو وہ بھی مزے ہیں. اللہ آپ کو لے جائے. میں یہاں فیصل آباد جیل میں رہا ہوں. میں نے مرزا غلام احمد کو الو کا پٹھا کہا. زبان سے باہر نکل گئی, شیخ پورے کی تکلیف دی. میں گرفتار ہو گیا. اللہ تعالیٰ مولانا لال حسین اختر کو بخشے, ان کے درجات بلند کرے. تو میرے سے مجسٹریٹ نے پوچھا مولانا یہ آپ نے ایک شریف آدمی کو الو کا پٹھا کہہ دیا. میں نے کہا جناب میں نہیں کہتا, پوری دنیا کہتی ہے, میں نہیں کہتا, ان کی کتابیں کہتی ہے. اور کہا پھر ہے آپ کے پاس ثبوت؟ میں نے کہا انشاءاللہ. تو جب ہم کتابیں لے کے عدالت میں پہنچے تو پہلے اعجاز احمدی کا صفحہ 82 مولانا نے کھولا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام احمد نے لکھا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا توبہ میری وہ جنگل کا سور ہے اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. جب یہ اس سے عبارت کا کتاب مجھے دکھاؤ, کتاب دکھائی تو آگے پیچھے پڑھ کے کہتا بڑا الو کا پٹھا. مولانا لال حسین اختر بڑے سیرت اور ملازم تھے. تو انہوں نے کہا جناب ایک اور بات بھی ہے, آپ مرزے کو کافر سمجھتے ہیں یا مسلمان؟ تو کہا توبہ توبہ وہ تو کافر ہے. تو کہا پھر اس نظریے کے لحاظ سے آپ بھی اسی لائن سور اور کتے والی لائن میں آتے ہیں. وہ جو کہتا ہے کیس چلا, جب میں جاتا تو بخاری سے رحمت اللہ علیہ پوچھتے ابھی کیس کا کیا بنا, تو میں کہتا جناب یہ ہوا وہ ہوا. اب جج نے مجھے کہا مجسٹریٹ نے مولانا آپ کی آخری پیشی ہے. بات یہ ہے کہ آپ یہ دکھلائیں کہ مرزے نے کہیں یہ کہا ہے کہ الو کا پٹھا, آپ کو الو کا پٹھا کہا ہے. چھوڑو یار جو آواز ہے جان چھوڑو, مانگ دو. بیان کر رہا تھا میں نے جا کے شاہ سے عرض کیا, شاہ صاحب نے ہاں بھائی کہاں بات پہنچی؟ میں نے کہا جی مجسٹریٹ کہتا ہے کہ تم الو کا پٹھا دکھاؤ کسی کو ان کی کتاب میں. جب تم نے الو کا پٹھا کہا تو دکھاؤ سر تمہیں الو کا پٹھا کہا. میں نے کہا شاہ صاحب الو تو ملتا ہے, میرے غلام احمد نے لکھا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ الو ہے, الو کا پٹھا نہیں ملتا. شاہ صاحب نے کہا واہ مولی لال حسین کتنے بڑے ملازم ہو, تمہیں یہ جواب بھی نہیں آتا. الو ہوتا ہے بڑا, پٹھا ہوتا ہے چھوٹا. تم نے ان کو الو کا پٹھا کہا, اس نے تو الو کہا, وہ تو زیادہ مجرم ہوا. جاؤ یہ جواب دو مجسٹریٹ کو. میں نے کہا جناب الو ہوتا ہے بڑا, الو کا پٹھا ہوتا ہے چھوٹا. اس میں نے چھوٹا الو کہا, اس نے تو بڑا الو کہا. نے کہا یہ جواب آپ کو کس نے بتایا؟ یہ تمہارا تو نہیں ہے. میں نے کہا یہ تھا اللہ شاہ بخاری ہے. اس نے مجھے کہا میں مجبور ہوں
ڈی سی مل رہی ہے، وہ کہتا ہے اس کو سزا دو، میں آپ کو 1 سال کی سزا دیتا ہوں۔ یہ جو بڑے بڑے گپ ہے نا، جنہوں نے 55 سال ملک کو کھایا ہے، یہ ایسے ہے جیسے خربوزوں کے کھیت میں گیدڑ چلا جائے، کچھ کھائے اور کچھ تربوز توڑ دے۔ یہ علماء دیوبند سے پوچھو کہ پاکستان بناتے وقت ان کی قیمت کیا ادا ہوئی۔ 500 جیت عالم کو انگریزوں نے سور کی کھالوں میں زندہ زندہ سل کے آگ میں جلایا، ایک جو بندی نہ تھا کہ جن کی کفر کے سامنے گردن جھکی ہوئی، لمبر بار پھانسی لٹک رہے تھے، نہ کوئی جھکتا تھا نہ کوئی بکتا تھا۔ آپ سمجھ گیا تمہارا ابا اندر ہے، تم نے کروڑوں روپے کھائے، اربوں کھائے، محترمہ کلثوم بی بی یتیموں کی طرح پھرتی ہے، کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں۔ اور تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم اپنے لیڈر کو آزاد کرو؟ ہم نے جمعیت کی طاقت نے، دیوبندیوں نے، جمعیت علماء اسلام کے دیالوں نے، جب نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان مدثر علی کو نظر بند کیا، ہم نے 24 گھنٹے کا چین دیا۔ خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام۔ میں مولانا سے عرض کرتا ہوں، ہم تیار ہیں، آپ آڈر کو دیں، آپ آڈر دیں، گدرے اتروا سکتے ہیں، لیکن کفر کا قانون اور امریکہ کی پالیسی پاکستان میں نہیں چل رہا ہے۔ باوجود بیٹھا ہوں، حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعی خلا ہے، لیکن اللہ اس نوجوان کی حیاتی رکھے، ہستی برابر فرق نہیں آیا۔ میں علم کی بات نہیں کرتا، تقوی کی بات نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں بین الاقوامی شخصیت اللہ نے مولانا کو بنا دیا۔ مجھے یہ تو بتلاؤ جن کے ساتھ پاکستان کی حکومت ہو اور جو دنیا کا بڑا سپر طاقت اپنے آپ کو کہلاتا ہو، اور لیڈروں اور بی بی کے لیڈروں، تمہارے سے بی بی واپس نہیں آ سکتی، یتیموں کی طرح باہر پھرتی ہے، مسلم لیگیوں تمہارے سے کالی واسکٹ والا باہر نہیں آ سکا۔ ہم نے چیلنج کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مولانا کو رہا کرو، ورنہ پھر جو ہوگا نتیجے کے ذمہ دار تم ہو۔ ایک گھنٹہ نہیں گزرا کہ مولانا کو رہا کر دیا۔ جمعیت خدا کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں، پر مہربانی اللہ کی ہے اور محنت ہے۔ آج کا دن مجھے بتلاؤ، 1 منٹ بھی ہمارے حضرات نے آرام نہیں کیا، منٹ ادھر 2 ادھر۔ اگر آپ لوگ علماء کا ساتھ دیتے، آج تمہارے ملک کی پوزیشن وہی ہوتی جو افغانستان میں۔ خدا کے بندے جا کے دیکھو تو صحیح، داڑھی منڈا آدمی نظر نہیں آئے گا آپ کو پورے افغانستان میں، انگریزی شکل والا نظر نہیں آئے گا، بے نماز نظر نہیں آئے گا، زانی نظر نہیں آئے گا، شرابی نظر نہیں آئے گا۔ امریکہ نے علاقہ بندی کی، پوری کفر کی طاقت نے کہا اسے بیکاٹ کرو، پر اس ملا محمد عمر نے کہا امریکن کتے، تمہیں اپنے اسلحہ پہ ناز ہے، مجھے خدا کی کتاب پر۔ اللہ نے یہ جو بل کو طاقت دی۔ جب نواز شریف زندہ تھا، باہر تھا، تو ایک لیڈر ملنے گئے ان کو، کہا دیکھو یار شیعوں کا تو ایران ہے، جو بندیوں کا افغانستان ہے، تمہاری بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں اللہ کی مہربانی سے کہ اللہ نے ہمیں انعام دیا۔ جس طرح افغانستان میں
بزور پر ہم نے وہاں قائم کی اسلام کی حکومت، پاکستان میں بھی اسی طرح ہوگی۔ ہمیں نہ چائنا کا قانون چاہیے، نہ امریکہ کا قانون چاہیے، نہ برطانیہ کا قانون۔ جناب مشرف صاحب، ہم نے تحیہ کیا ہوا ہے؟ ہم گردنیں تو دے سکتے ہیں لیکن کفر کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم آپ سے کوئی وزارت لے لیں، ہم آپ سے کوئی مربع لیں، ہم آپ سے کوئی جگہ لے لیں۔ ہمیں قرآن کا قانون چاہیے۔ جس غلط کے لیے ملک بنا تھا، کیا نعرہ لگاتے تھے مسلم لیگی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ محمد رسول اللہ، انہوں نے زندگی تک نہیں کہا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کرے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کرو۔ ہم دیکھو، اب تم لوگ اگر اکٹھے ہو جاؤ تو 10 منٹ نہیں لگتے کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے گا۔ 2 صندوقیں رکھی ہوں، گناہ تو دیکھو، ایک قرآن پاک کی صندوق اور ایک بے دین کی صندوق، اور جب پلٹی کفر کی صندوق میں ڈالو گے تو قیامت میں نبی پاک کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ یہ دیکھو۔ لیکن علماء دیوبند کی محنت دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان علماؤں کی زندگی دراز کرے اور ان کی ہماری زندگی ان کو لگ جائے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے پاؤں میں بیڑیے تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، لاہور سے ملتان چلان ہوا۔ کوئی یہ سزائیں ٹھکر دیکھے تو پتہ لگے ان کو تو گرم ہوا بھی جیل کی نہیں لگی، اور ہمارے علماؤں نے کالے پانی کی سزا بھگتی۔ اللہ کھڑے ہو کے چٹنیاں پیسی۔ میں بہاولپور جیل میں تھا تو حضرت دین پوری مولانا عبدالحادی صاحب مجھے ملنے آئے، فرمایا بیٹا میں آیا ہوں تمہیں پکا کرنے کے لیے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اور مولانا حسرت مہانی جیل میں تھے، اور مولانا حسرت مہانی بڑے نفیس عالمی تھے، 15 شیر مونج کوٹنے کے لیے ملی، مشقت کے لیے 15 شیر۔ علماء کرام، آپ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں۔ حضرت مدنی جب رہا ہو کر کے جیل سے آئے تو نئی نئی بجلی آئی تھی، دارالحدیث میں پنکھا لگا ہوا تھا، فرمایا اتار دو، مجھے جیل میں پنکھا کون دے؟ ان کی محنتوں سے ملک بنا۔ جو ہمارے ساتھ ہوا، امیر شریعت کے پاؤں میں بیڑی تھی، ہاتھوں میں ہاتھ دے، پیدل لاہور سے چلان ہے ملتان تک۔ اور شاہ صاحب کو وہ پولیس کا دستہ کہتا ہے، بخاری صاحب مجھے ہمیں بد دعا نہ کرنا، ہم تو مجبور ہیں، انگریز کا حکم ہے۔ شاہ سے فرمایا اللہ کی قسم میں آج ایسا خوش ہوں کہ نان حسین کی سنت آج تازہ ہوئی۔ تو دوستو بزرگوں، یہ ہمارے حضرات نے محنت کی، پاکستان سے پہلے بھی اور پاکستان کے بعد بھی۔ ہم پشاور سے کراچی تک محنت کر رہے ہیں، یہ دین کے لیے محنت ہے، اسلامی قانون کے لیے محنت ہے۔ اسلام آئے گا بھوک ختم ہو جائے گی، امن ہوگا۔ امن ہے تو اسلامی قانون میں ہے، زمین و آسمان بدلے، جب تک اسلامی قانون نہ ہو امن نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد الحال کو انتخاب کرتے ہیں، آپ میدان میں ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی قیادت میں نہیں آرام سے بیٹھیں گے جب تک کہ پاکستان میں اسلام کی حکومت نہیں قائم۔ آپ ساتھ ہیں؟ بولو بولو، ذرا اونچا بولو۔ کیا آپ صرف ہاتھ کھڑے نہیں، آپ محیط میں وعدہ کریں کہ فیصل آباد کے ایک ایک گلی میں، ایک ایک وارڈ میں جمعیت قائم کریں، جمعیت قائم کریں۔ فیصل آباد کی اینٹیں بھی اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے، اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے اپنا قیمتی وقت خرچ کریں، اور پورے شہر میں گلی گلی میں جمعیت علماء اسلام کا یونٹ قائم کریں، اور آپ انتظار کریں
کہ جب اسلام کا بگل ہمارا امیر بجاتا ہے اور آپ لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں، انشاءاللہ خدا کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جمعیت کو کامیابی دے گا، ہمارے